أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. جو گھر سے چل کر پیدل آ جاتا ہے وہ مسجد میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز پڑھو بیٹھ کر پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حالت میں چلا نہیں جا رہا، دو آدمی کے سہارے سے مسجد میں آ رہے ہیں، جو آپ کے لیے کرسی نہیں لگائی گئی، آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے آپ نے نماز پڑھی۔ حالانکہ اتنے مجبوری کی حالت میں چلا نہیں جا رہا تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے حالت میں بھی آپ کو چرپائی پر لے جا کر مسجد کے پہلے صف میں رکھا جاتا اور آپ لیٹے لیٹے اشارے سے سجدہ رکوع کر کے امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کتنا اہتمام! کرسی ورسی نہیں گئے ہوئے، یہ گئےوں کا طریقہ ہے۔ بچیوں کو جنگ بنانا سوچ رہے ہیں، بعد کرسی پر کرسی لگاتے ہیں۔ اور ہمارے ہندوستان میں تو کم ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ ہم نے وہ ماریشس میں دیکھا اور مدغاسکر میں دیکھا، انڈونیشیا میں اور افریقہ کے ممالک میں سفر ہوا، وہ ایک طرف کرسی لگائے، اس کے اوپر بولے کرسی کیوں لگائے؟ یہ کہاں سے سن کے آئے؟ گھر سے چلتا ہے، بازار میں گھومتا ہے اور آ کر مسجد میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے کہ گھٹنا میں ڈر
عیسائی ہیں یہ بیچارے اتنا اہتمام کرتے ہیں، اب برسوں کا مسلمان ہے وہ اہتمام نہیں کر رہا ہے۔ جمعے کا اہتمام اذان سے پہلے مسجد میں آنے کا۔ اب جمعے کے دن اب آئے سورۃ کہف پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں 4 رکعت۔ صلاۃ التسبیح کے بڑے فضائل ہیں، صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بتایا تھا کہ ایک تحفہ میں آپ کو دوں تو ہم نے ضرور فرمایا کہ ہر دن 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتہ میں 1 دن پڑھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو مہینہ میں 1 دن پڑھو، اگر یہ نہیں ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم پوری عمر میں 1 مرتبہ تو پڑھ لو۔ جو آدمی اس نماز کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسا پاک، گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے آدمی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سارے گناہ کوئی نماز معاف نہیں ہوگا، وہ تو ادا کرنا ہوگا، کسی کا حق کیا ہے۔ اب 4 رکعت کی نیت میں آپ اللہ اکبر کرتے نیت باندھیں گے تو سارا پڑھیں گے، اس کے بعد ابھی الحمد شریف نہیں پڑھیں گے، اس کے بعد آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 1 مرتبہ۔ یہ انگلی ایسے دباتے جائیں گے، ایسے تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھیں گے، اور بسم اللہ پڑھ کر پھر کوئی سورت پڑھیں گے، تو اس کے بعد اگر دونوں ترتیب ہے، سورت پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ ہو گیا 25۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم کے بعد 3 مرتبہ 5 مرتبہ جو ہے، اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، تو 25 اور 10 کتنا ہوا؟ 35۔ اس کے بعد رکوع سے کھڑا ہوئے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، تو کتنا ہوا؟ 45۔ اب آپ سجدہ میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا 3 مرتبہ 5 مرتبہ، پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی، تو کتنا ہوا؟ 55۔ پھر آپ اٹھے تو جلسہ میں بیٹھے، جو سجدہ کے بعد بیٹھا ہے بیچ میں اس کو جلسہ کہتے ہیں، جلسہ میں بیٹھے، پھر آپ 10 مرتبہ کسی کو پڑھا تو کتنا ہو گیا؟ پھر آپ دوسرا سجدہ میں گئے تو 3 دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، اب پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھا تو کتنا ہو گیا؟ 1 رکعت میں 75 ہونا چاہیے۔ اب دوسری رکعت اسی طرح، تو 75 75 150، اور تیسرا 75 اور چوتھا 75، 300 ہو جائے گا۔ تو اس کو پڑھنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ تو کم سے کم جمعہ کا دن اس کو بھی پڑھنا چاہیے، سورۃ کہف بھی پڑھنی چاہیے، اپنے گھر کے عورتوں کو بھی بتانا چاہیے کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، گناہ معاف ہو۔ اپنے گھر میں سورۃ کہف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ہو سکے تو سورہ یاسین سورہ صافات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج جمعے کا دن ہے تو کریں گے، اور اس کی دعوت میں کیا کریں گے بھائی؟ کون ہوا سبب خطبہ ہے، آپ لوگ آدھا گھنٹہ میں تو نہیں پڑھتا، تو ہو سکتا ہے کچھ پڑھ لے، اس کو یاد رکھنا، یہ آپ اس کو اس کا اہتمام کریں۔ سورہ یاسین شریف میں جمعہ کے دن پڑھیں، سورہ صافات، تم
تمہارے جیسا نہیں ہوں گے. تو یہ عیسائی ہیں، یہ بیچارے اتنا اہتمام کرتے ہیں، اب برسوں کا مسلمان ہے وہ اہتمام نہیں کر رہا ہے. جمعے کا اہتمام اذان سے پہلے مسجد میں آنے کا. اب جمعے کے دن اب آئے، سورۃ الکہف پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں 4 رکعت. صلاۃ التسبیح کے بڑے فضائل ہیں، صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں. صلاۃ التسبیح ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بتایا تھا کہ ایک تحفہ میں آپ کو دوں. تو انہوں نے کیا ضرور فرمایا کہ ہر دن 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھو. اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتہ میں 1 دن پڑھو. اگر یہ نہ ہو سکے تو مہینہ میں 1 دن پڑھو. اگر یہ نہیں ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم پوری عمر میں 1 مرتبہ تو پڑھ لو. جو آدمی اس نماز کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسا پاک، گناہ سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے آدمی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جمعہ سورہ لے لو، سارے گناہ جمعہ سورہ لے کوئی معاف نہیں ہوگا، وہ تو ادا کرنا ہوگا کسی کا حق کیا ہے. اب 4 رکعت کی نیت میں آپ اللہ اکبر کرتے نیت باندھیں گے تو سارا پڑھیں گے. اس کے بعد ابھی الحمد شریف نہیں پڑھیں گے. اس کے بعد آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 1 مرتبہ. یہ ہم بھی ایسے دباتے جائیں گے، ایسے تو اندازہ ہو جاتا ہے. 15 مرتبہ پڑھیں گے. اس کے بعد پھر الحمد شریف پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھر کوئی سورت پڑھیں گے. تو اس کے بعد اگر دونوں ترتیب ہے، سورت پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ ہو گیا 25. پھر آپ رکوع میں جائیں گے، سبحان ربی العظیم کے بعد 3 مرتبہ 5 مرتبہ جو کیا. اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے. تو 25 اور 10 کتنا ہوا؟ 35. اس کے بعد رکوع سے کھڑا ہوئے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے. کتنا ہوا؟ 45. اب آپ سجدہ میں گئے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا 3 مرتبہ 5 مرتبہ. پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی تو کتنا ہوا؟ 55. پھر آپ اٹھے تو جلسہ میں بیٹھے، جو سجدہ کے بعد بیٹھے تھے بیچ میں اس کو جلسہ کہتے ہیں. جلسہ میں بیٹھے، پھر آپ 10 مرتبہ کسی کو پڑھا تو کتنا ہو گیا؟ پھر آپ دوسرا سجدہ میں گئے تو 3 دفعہ پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ. اب پھر 10 مرتبہ اس کو پڑھا تو کتنا ہو گیا؟ 1 رکعت میں 75 ہونا چاہیے. اب دوسری رکعت اسی طرح تو 75 75 150 اور تیسرا 75 اور چوتھا 75 300 ہو جائے گا. تو اس کو پڑھنے سے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ سے تعلق بڑھے گا. تو کم سے کم جمعہ کا دن اس کو بھی پڑھنا چاہیے، سورۃ کہف بھی پڑھنی چاہیے. اپنے گھر کے عورتوں کو بھی بتانا چاہیے کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں، گناہ معاف ہو. اپنے گھر میں سورۃ کہف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہو سکے تو سورہ یاسین، سورہ صافات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. آج جمعے کا دن ہے تو کریں گے. اور اس کی دعوت میں کیا کریں گے؟ کون ہوا سبب خطبہ ہے. اپنوں آدھا گھنٹہ میں تو نہیں پڑھتا تو ہو سکتا ہے کچھ پڑھ لے. اس کو یاد رکھنا کہ آپ اس کو اس کا اہتمام کریں.
سورہ یاسین شریف میں جمعہ کے دن پڑھیں، سورہ صافات